بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ہدایت ٹیلی ویژن نیٹورکس ویکلی پروگرام بگ ایشو. میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی محسن ہاشمی اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ہدایت ٹیلی ویژن نیٹورکس کے برمنگھم اسٹوڈیو سے. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بگ ایشو ایک ہفتہ وار پروگرام ہے جو آپ کی خدمت میں ہم لے کر حاضر ہوئے اس امید کے ساتھ کہ ہم کور کریں گے انٹرنیشنل ایشوز کو، اپنے لوکل ایشوز کو، اپنے نیشنل ایشوز کو، ایشوز دیٹ ریلیٹ ٹو Asian community, issues that relate to Britain as a wider society, issues جو ہمارے مڈل ایسٹ میں کرائسس ہو رہے ہیں. over the last few weeks آپ نے دیکھا کہ ہم نے بہت سے امپورٹنٹ ایشوز پہ ڈسکشن کی، اور ریسنٹلی کیونکہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہم نے پچھلے ہفتے اس کا انٹروڈکشن کروایا تھا، وہ ہے جنرل الیکشن. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جنرل الیکشن 2015 یو کے کی اکانومی کے لیے، یو کے فیوچر کے لیے، یو کے فورن پالیسیز اینڈ یو کے کی جو پبلک ہے، یو کے کی عوام ہے، نیشنل انٹرسٹ کے لیے بھی یہ الیکشن کہا جا رہا ہے کہ گزشتہ 40 سالوں میں سے یہ الیکشن بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. 2015 کا جنرل الیکشن ایک ایسا ٹاپک جو ہم نے پچھلے ہفتے ڈسکس کیا، اینڈ topic was discussed by a famous analyst جو کسی بھی انٹروڈکشن کے محتاج نہیں ہے، very honorable ڈاکٹر اعجاز حسین. نارملی یہ پروگرام جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ جنرل الیکشن کی کیمپین جو ہے وہ میڈیا آؤٹلیٹس پہ کافی زیادہ ایکسٹینسولی بڑھ گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب کی مصروفیت بھی جو ہے وہ آؤٹ سائڈ آف برمنگھم بہت زیادہ ہے. اس وقت ڈاکٹر صاحب ہمیں لنڈن سے جوائن کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ وی آر مسنگ یو ان دا اسٹوڈیو، لیکن نیور دی لیس یو آر ہیئر ود اس اینڈ تھینک یو ویری مچ. آپ نے جو ہے وہ ٹائم نکالا اور ہمارے اس پروگرام میں ایز کمیٹڈ جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا سہارا لیتے ہوئے سم ہاؤ دی ادر جوائن کر لیا. شکریہ. پلیزر. ڈاکٹر صاحب ہم نے پچھلے ہفتے جنرل الیکشن کے سلسلے میں جو ہے وہ ڈسکشن کی. ہم نے اسکروٹنائز کیا تمام پولیٹیکل پارٹیز کی پالیسیز کو. ہم نے دیکھا کہ یو کے پچھلے 10 سال جو ہیں وہ پولیٹیکلی اسپیکنگ وہ کیسے تھے، اور آنے والے 5 سال جو ہیں وہ ان کمپیریزن ٹو 2010 الیکشن وہ کیا تھا. اس سے پہلے کہ میں آج کی ڈسکشن کا باقاعدہ آغاز کروں، ویورز ابھی ریسنٹلی برمنگھم میں ایک لیبر پارٹی کانفرنس جو ہے وہ ہوئی، جس میں انہوں نے تمام ایشین کمیونٹی ان پرٹیکولر جو شیڈو منسٹر فار اسٹیٹ پولیسنگ جیک ڈرومی ہیں، ان کی کنسٹیچوئنسی کے جو کی پرسنل تھے ان کو دعوت دی. ہدایت ٹیلی ویژن کو بھی الانگ سائڈ مینی ادر میڈیا آؤٹلیٹس ہمیں بھی جانے کی دعوت دی گئی، اور اس میں ہم نے انٹرویو کیا شیڈو ہوم سیکرٹری ایویٹ کوپر اور جیک ڈرومی جو شیڈو منسٹر آف اسٹیٹ پولیسنگ ہیں. آئیے وہ جا کے ان کے تاثرات دیکھتے ہیں جنرل الیکشن 2015 کے حوالے سے، اور اس کے بعد پھر ہم آپ سے انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے. Yvette, first of all, welcome to Birmingham. What are your thoughts on Birmingham campaign overall so far? So Birmingham's running a great campaign, great Labour campaign, because we've got to get a Labour government elected. That means getting our Labour candidates elected right across the city. It's a great city of Birmingham, but really been badly let down by this Tory and Lib Dem government. That's why we've got to kick them out. Being the second largest city where the ethnic minority is in quite affluence, what would be your typical message and some key points for ethnic minorities, be it Asians or Afro-Caribbeans? What would be your message for them in comparison to UKIP and Conservatives? Well, for Labour, our values have always been about celebrating our diversity and equality of opportunity for everyone. We know we're stronger together than if we leave people to sink or swim alone. I fear that the Tories have tried to divide us, and UKIP are even worse, pitting people against each other rather than us standing together. That's the kind of community that we want to be. That's the kind of city Birmingham is. Well, thank you very much, and we wish you all the best for the general election night 2015. All the best. Thank you. Thank you. Good evening, ladies and gentlemen. Here again from Labour Party's fundraising dinner in Birmingham. I have here with me the Honourable Member of Parliament, Jack Dromey. Welcome, Jack, first of all, and all the best. What a fantastic evening. Marvellous evening, celebrating the rich diversity of Birmingham. The Kashmiri community, the Pakistani community, the African community, the Irish community. This city is a great city, built upon successive waves who come to our shores to build their fortune and to build our city. And tonight we celebrate that diversity. And tonight also we celebrate the importance of a Labour government. These are tough times for so many people living in this city. We badly need to win on the 7th of May. How important do you think
it is for Labour to win from Asian community or ethnic communities perspective, from minority communities perspective? We want the support of all communities, but we are proud of the fact that we stand up for those who've come to our shores. We will never allow Birmingham and Britain to be divided by people like UKIP, who preach hatred and seek to divide when we seek to unite. My own parents, they were immigrants. They came from Ireland to this country to dig roads and to train as a nurse in a hospital. My Irish parents taught me this: always respect other cultures, always celebrate other cultures. Tonight we raise money, of course, for the general election fundraising effort, but we also celebrate that diversity that is Birmingham. Absolutely, Jack. As we know that you are actually our Shadow Minister for State Policing, and hopefully when you're going to win, you are going to be our Shadow Minister for the police. How do you think our communities actually at the moment are responding to the very fact that police overall is somewhat racially, institutionally racist under the Tory government? How do you respond to those allegations? The big problem facing the police service and facing the country is that there's been cuts of 17,000 police officers. Absolutely. And therefore, increasingly, what the public is saying is they don't see their police officers any longer. The police service overwhelmingly is a good service, but I often say to the police service, in the great words of Robert Peel, who founded the modern police service, he said, "The police are the people and the people are the police, but the police don't look like the people." Therefore, we need a more diverse police force than we have at the moment. We have many fine men and women in our police service, but the service does not look like the community it serves. Well, thank you very much, Jack. अभी आपने देखा कि हमने दो क्लिप्स जो दिखाए लेबर पार्टी के सीनियर कमांड विंग से जो दो मेंबर्स ऑफ कैबिनेट who are going to be taking on very important roles अगर लेबर जीतता है ये इलेक्शन. इस वक्त अगर हम पोल्स की सूरत हाल देखें, अगर गार्डियन के देखें पोल को, अगर हम ICM के पोल को देखें, अगर हम इस वक्त मेजर सर्वेइंग एजेंसीज़ की रिपोर्ट देखें, तो इस वक्त हम ये नहीं कह सकते कि लेबर जो है वो इलेक्शन जीत जाएंगे. और यही सिचुएशन कंजर्वेटिव्स की है और यही सिचुएशन जो है वो लिबरल डेमोक्रेट्स एंड यूकिप की है. कोई इस वक्त देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी इस साल भी इट्स 99% सर्टन के हो सकता है, वी डोंट नो कि किस विच वे इलेक्शंस गोना स्विंग. डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है. डॉक्टर साहब, हमें अभी जो आपने दो इंटरव्यूज़ सुने जो बहुत ही ब्रीफ इंटरव्यूज़ थे, इवैट कूपर कहती हैं कि ये बर्मिंघम जो है वो इक्वालिटी का मैसेज लेते हैं, और उनकी ये सोच के यूकिप जो है वो ये मैसेज नहीं लेता, जबकि हम देख रहे हैं कि यूकिप जो है वो हमारी एथनिक कम्युनिटी में पेनिट्रेट कर रहा है. ऑन द कॉन्ट्री हमने देखा है कि कंजर्वेटिव्स में भी हमारी एक देयर इज़ अ वेरी large majority of Asians who actually represent conservatives, Tories. तो equality का message जो है इवैट कूपर का, how realistic do you think is her message to Asian community is that they are the flag bearers of equal opportunities? डॉक्टर साहब, टेलीविजन की जो मैनेजमेंट है उसकी बड़ी क्लियर कट एडिटोरियल पॉलिसी है कि यूके की किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को उन्होंने सपोर्ट नहीं करना. ठीक. सबसे पहले मैं वाजे करता जाऊं अपने नाजरीन को, चूंकि हिदायत टेलीविजन की एडिटोरियल पॉलिसी और स्ट्रेटजी में मेरा एक इंटीग्रल रोल है. और जैसे मुझे मैनेजमेंट बताती है मैं उसका प्रचार करता हूं. हिदायत टेलीविजन की मैनेजमेंट की ये उसूली पॉलिसी है कि हम इसी तरह की वीडियो क्लिपिंग जो है वो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज यूके की जो इस इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं, चाहे वो बड़ी है या वो छोटी है, उन सब की भी वीडियो क्लिपिंग्स हम वक्तन फवक्तन अपने बाकी दीगर प्रोग्रामों में दिखाते रहेंगे. मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगा कि हम वीडियो क्लिपिंग दिखाएंगे लिबरल डेमोक्रेट्स की भी और टोरी पार्टी की भी, यूके आईपी की, एसएनपी की, डीयूपी की और दीगर जो पार्टीज है यूके की जो इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनकी भी क्लिपिंग्स इनको ताकि जो उसूली पॉलिसी एडिटोरियल पॉलिसी है हिदायत टेलीविजन की वो वाजे रहे, वो न्यूट्रल और इम्पार्शियल नजर आए. मैं ये क्लैरिफिकेशन सबसे पहले दे रहा हूं. थैंक यू डॉक्टर साहब. अब मैं दूसरी तरफ आना चाहता हूं. देखिए, आज हम जुमा का रोज बैठे हैं और 24 अप्रैल है आज जी. आज से ठीक 2 हफ्ते के बाद यानी जुमे के रोज 12-13 दिन बाद 8 मई को
इलेक्शन रिजल्ट आ चुके होंगे, जिस पार्टी ने दीगर पार्टी से थोड़े से ज्यादा वोट लिए होंगे लेकिन क्लियर मेजॉरिटी नहीं ली हुई होगी, वो जोड़ तोड़ में बिजी होगी कि वो कोलिशन पार्टनर्स के तौर पर दीगर छोटी पार्टियों को साथ मिलाने के लिए निगोशिएशन और डील की बातें चल रही होंगी। तो आज जो है 2 हफ्ते के बाद 8 मई को जुमा के रोज काफी हद तक सिचुएशन क्लियर हो जाएगी कि आया के जीतने वाली पार्टी जो है छोटी किस पार्टी को साथ मिलाती है। अब मैं यहाँ जिक्र करता चलूं कि जो यहाँ पे पोल्स आए हैं या ओपिनियन पोल्स आए हैं, गैलप पोल्स, बाकी जो पोल्स आए हैं, पब्लिक ओपिनियन आई है, टीवी टॉक्स हमने देखी है मुख्तलिफ चैनल्स पे यूके में, मुख्तलिफ अखबारात के हमने एडिटोरियल्स और फ्रंट पेज न्यूज आइटम देखी, वर्ड ऑफ माउथ, कितनी कॉन्फ्रेंसेज हमने अटेंड की हैं। तो गोया कि एक माहौल ऐसा बनता जा रहा है जो कि बड़ा वाज़ेह लग रहा है कि टोरी पार्टी फिर जो है वो 300 के लगभग सीटें जीतने की पोजीशन में है और साथ वो लिब डेम को मिलाती है, हो सकता है यूके आईपी और दूसरी किसी पार्टी को मिला के एक कोलिशन गवर्नमेंट दोबारा बनाने की पोजीशन में टोरी पार्टी बड़ी स्ट्रांगली आ सकती है। 8 मई को ये नजर आ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ बताता चलूं कि ये जो कोलिशन बनेगी 2015 के इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद, ये 2010 के इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद मार्ज वजूद में आने वाली कोलिशन जो कि टोरी और लिब डेम्स की थी उससे मुख्तलिफ होगी। नंबर 1 ये उसकी निस्बत ज्यादा फ्रेजाइल होगी, उसकी निस्बत ये ज्यादा देखिए ये इस पोजीशन में नहीं होगी कि पॉलिसीज को ये तसलसल बरकरार रखे या नई रेवोल्यूशनरी कोई पॉलिसी या कोई चेंज या रिफॉर्म लेके आ जाए। मैं 3-4 पॉइंट्स दे के आपके सवाल के जवाब को कंक्लूड करना चाहता हूं कि देखिए ये जो कोलिशन चूंकि ये फ्रेजाइल होगी, ये बड़ी वीक सी होगी, तो इस कोलिशन में 10-12 जो बड़े पॉलिसी इश्यूज हैं उस पे इनके इख्तलाफात मौजूद रहेंगे लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी और उसकी जूनियर जो कोलिशन पार्टनर है। वो क्या इश्यूज हैं? नंबर 1 फॉरेन पॉलिसी पे इख्तलाफ रहेंगे जीतने वाली पार्टी और कोलिशन पार्टनर के माबैन। इसी तरह से इकोनॉमी पे ये इख्तलाफात भी रहेंगे, NHS पे इख्तलाफात रहेंगे, एजुकेशन पे होंगे, एम्प्लॉयमेंट पे होंगे, सोशल वेलफेयर का जो सिस्टम जा रहा है जिसमें काफी स्वीपिंग रिफॉर्म्स आई हैं पिछले 5 वर्षों में, ऑस्टेरिटी ड्राइव जो रही है कंजर्वेटिव लेड कोलिशन की, ये भी इख्तलाफात का मूजब बनेगी। मजीद इसमें जब स्क्वीज करेंगे, कट्स लगेंगे, तो जो जूनियर कोलिशन पार्टनर होगा वो इख्तलाफात ज्यादा उसके बढ़ेंगे क्योंकि पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक का प्रेशर ज्यादा। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपको यहाँ पे एक आपके जवाब में ही एक सवाल और मुझे 2-4 पॉइंट्स और करने दीजिए, फिर मैं आपका अगला सवाल लेता हूँ। फिर इसके बाद देखिए हाउसिंग एक ऐसा इश्यू है जिसके बारे में बड़ी एम्बिग्यूटीज आ गई हैं कि हाउसिंग पॉलिसी पे फर्स्ट टाइम बायर जो हैं और गवर्नमेंट की जो सपोर्ट है फर्स्ट टाइम बायर की प्रॉपर्टी लैडर पे लाने, उनमें भी इख्तलाफात नजर आएंगे अब आगे चल के। फिर EU जो है यूरोपियन यूनियन में यूके का फ्यूचर क्या है यूरोपियन यूनियन में, इसके बारे में ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस डेवलप हो सकता है आइंदा आने वाले माह में। फिर आर्म्ड फोर्सेस का फ्यूचर और नेटो के साथ यूके की मिलिट्री रिलेशनशिप फ्यूचर की क्या बनती है। फिर उसके बाद देखिए सबसे आखिर में कि फ्यूचर ऑफ स्कॉटलैंड क्या होता है, कि आया के निकोलस स्टर्जन जो है वो किस तरफ बढ़ती है। ये वो 10-12 पॉइंट्स हैं जो इख्तलाफात करके मैं ये देख रहा हूं कि जब नई कोलिशन गवर्नमेंट बन जाएगी अगले माह में, तो ये जो है एक बहुत बड़ा पेंडोरास बॉक्स खुल जाएगा अगले 6 माह के लिए, जो बहुत बड़े क्राइसिस डेवलप करेगा यूके की पॉलिटिकल हिस्ट्री में। ये खास से सीरियस संजीदा किस्म के क्राइसिस पैदा होने वाले हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू। बड़ा डिटेल्ड आपने जो है वो एनालिसिस दिया इस करंट सिचुएशन पे। ज़ाहिर है आपने जो है वो मेंशन किया कि देयर इज़ लाइकलीहुड, आपने वेरियस सोर्सेज का नाम भी लिया, देयर इज़ अ लाइकलीहुड कि अगर टोरीज़ अगर इस पोजीशन में हुए कि कोalition के साथ वो दोबारा जो है वो नंबर 10 में जाते हैं, तो यू फील कि लिब डेम जो हैं आर दी अल्टीमेट ऑप्शन गिवन द सर्कमस्टांसेस। लेकिन मेरे ख्याल में अगर हम निक क्लेग के रीसेंट इंटरव्यूज़ देखें तो उसमें वो उन्होंने एक फॉर्मल अपॉलॉजी जो है वो पब्लिक को दी क्योंकि उन्होंने अपने प्रोमिसेस पे डिलीवर नहीं कर सके। इन पर्टिकुलर जो ट्यूशन फ़ीस का मसला था, ट्यूशन फ़ीस जो है वो दे स्टार्टेड फ्रॉम £2,900 एवरेजिंग £2,800 टू ऑल द वे अप टू £9,000।
یہ جب ٹرپل ہوئی ٹیوشن فی تو اس کے اوپر ہم نے دیکھا کہ ان دا لاسٹ 30 days or so ago نک کلیگ نے جو ہے وہ ایک فارمل اپالوجی کی اور کہا کہ آئی وانٹ ٹو ریپیئر دس اینڈ فار وچ آئی ایم مطلب ظاہر ہے کہ وہ ایک اپالوجی. اب آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ وہ دوبارہ اسی کولیشن میں جائیں گے جس کولیشن کی وجہ سے انہیں سرعام معافی مانگنی پڑی؟ یہ دیکھیے میں دو چیزیں بتاتا چلوں. ایک چیز ہوتی ہے الیکشنیئرنگ, جو الیکشن سے پہلے مین الیکشن جو پولنگ ڈے ہے اس سے پہلے جو الیکشنیئرنگ ہو جاتی ہے, الیکشن کیمپین چل رہی ہوتی ہے, تو اس میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کی ٹون اور ان کی جو سمجھ لیجئے کہ جو اوپینین ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے, وہ ڈیفرنٹ وکٹ پہ کھیل رہے ہوتے ہیں. لیکن جب الیکشن ریزلٹ جب آ جاتے ہیں تو پھر نیڈز دیکھی جاتی ہیں, نیشنل انٹرسٹ دیکھی جاتی ہے. اس میں پھر الیکشن سے پہلے کی جو فلیمبوائنٹ قسم کی سپیچز ہوئی ہوتی ہیں وہ انہیں بزنس ایز یوزول کہہ کے نمٹا دیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ فار دا گریٹر گین آف دا کنٹری نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے وہ چیزیں پھر کنورج کر جاتی ہیں اور اس میں الائکنس دیکھی جاتی ہے اور پازیٹیوٹی دیکھ کے وہ ساتھ پھر چلنا شروع کرتے ہیں. چلیے ان دا سیم کانٹیکسٹ ڈاکٹر صاحب ہم چلتے ہیں ایڈ ملیبینٹ کی طرف کہ اس وقت کولیشن کی جب بات ہوتی ہے تو ایڈ ملیبینٹ از کمپلیٹلی ڈسمسنگ دا فیکٹ کہ وہ ایس این پی کے ساتھ نکلا اسٹرجن کے ساتھ کسی بھی قسم کی کولیشن کریں گے, جبکہ نکلا اسٹرجن کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے ٹائم اینڈ اگین ہر جگہ وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ دے وانٹ ٹوریز آؤٹ, دے وانٹ لیبر ان اینڈ دے وانٹ ٹو ورک ود لیبر, جبکہ لیبر ایڈ ملیبینٹ کا کہنا ہے کہ دے ڈو ناٹ وانٹ ٹو ورک ود ایس این پی فار سمپل ریزن دیٹ دے ڈونٹ وانٹ ٹو بریک Britain, whereas SNP they have the desire of having another referendum, if not referendum then maybe some more funding into Scotland. Do you think یہ بھی اسی کانٹیکسٹ میں آئے گا؟ یہاں میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ کہتے ہیں in the politics, in the parliamentary politics there are no permanent partners, likewise there are no permanent rivals as well. یہ وہ انٹرسٹ, یہ وہ حالات, یہ وہ پولیٹیکل انوائرمنٹ جس میں آگے کولیشن سیٹ اپ ہونا ہوتا ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ کون سا رائیول پارٹنر بن جائے اور کون سا پارٹنر رائیول بن جائے, اور یہ دس از نیم آف دا گیم ان پالیٹکس. ٹھیک ہے, تو آپ کے خیال میں ایٹ دس پرٹیکولر مومنٹ ان ٹائم جو اس وقت فلوٹنگ ووٹر ہے دے شوڈ کیپ دیئر آپشنز اوپن؟ دیکھیے آج اگر لیبر پارٹی 300 سیٹس لے جاتی ہے, 290, 300, 310 لے جاتی ہے, تو میرا خیال ہے 40-45 سیٹ لے جانے والی جو پاسبل اس سے بھی زیادہ لے جائے وہ لب ڈیم لیبر کو جوائن کر لے گی, کولیشن بنتی رہے گی اور کولیشن ہی جو فیوچر ہے دیٹ از the name of the game, کولیشن. ٹھیک ہے, ابھی ریسنٹلی ویورز آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کے اسٹیٹس کے مطابق اس وقت جو ہے وہ لیبر اینڈ کنزرویٹیوز جو ہیں وہ لٹرلی دے آر آن پار. ون از 34%, the other one is 33%, and there is a very vast majority of the voters who are actually undecided even today. Last week میں ہم نے جو ڈسکشن کی تھی اپنی ایشین کمیونٹی کے حوالے سے ہم نے کہا تھا کہ 25% of Asian voters جو ہیں وہ undecided ہیں, 39% of the voters ہیں وہ اٹینڈ ہی نہیں کرتے ہیں. تو اس سال ڈاکٹر صاحب کتنا ضروری ہے ایشین ووٹرز کے لیے کہ وہ اس سال اپنا جو ہے وہ ووٹنگ رائٹ ایکسرسائز کریں؟ دیکھیے ایشین ووٹرز, اگر ساؤتھ ایشین ووٹرز اگر ان کنسٹیچوئنسیز میں ہیں جو کہ میں نے ذکر کیا تھا گزشتہ جمعہ کے روز کہ 37 سے 38 تقریباً 40 کے لگ بھگ ایسی کنسٹیچوئنسیز ہیں 650 میں سے جہاں پہ میجورٹی جو ہے وہ 3000 ووٹ سے کم ہے, تو اس صورت میں اگر وہاں ایشینز کا ایک بڑا ووٹنگ چنک ہے تو وہ آپ دیکھیں وہ اتنا بڑا امپیکٹ کریٹ کر سکتا ہے, گیم چینجر کی حیثیت وہ اختیار کر سکتا ہے. ٹھیک, اور ہم نے ایک پچھلے پروگرام کے کانٹیکسٹ میں اس سے پہلے کہ میں آپ سے ایک ضروری سوال لوں, ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ریڈیکلائزیشن آف ینگ مسلم ان دا یو کے. اب اس الیکشن کے کانٹیکسٹ میں یہ ریڈیکلائزیشن کی کوشچن ہے, واٹ آر دا ڈرائیورز آف دس پرٹیکولر ریڈیکلائزیشن ایشو دیٹ وی ہیو, جو پچھلے 5 سال میں ہم نے 7/7 بومنگ کی صورت میں بھی دیکھا, اینڈ دین ان دا لاسٹ 10 years it seems to be taking steady approach, in the last 12 months with the emergence of ISIL and ISIS and Syria issue ہم نے دیکھا کہ there is a very
کہہ لیں کہ ایک تعداد ہے مسلمان بچوں کی جو اس وقت ریڈیکلائز ہو رہی ہے. اور آج ہم نے ایک کیس بھی دیکھا جو لیگل ریزنز کی وجہ سے ہم بچے کا نام بھی مینشن نہیں کر سکتے, فیتھ از اسلام, جو جس allegedly he was radicalizing another fellow Muslim in Australia. ڈاکٹر صاحب یہ کتنا بڑا ایشو ہے ریڈیکلائزیشن آج کے کانٹیکس میں؟ دیکھیے کہتے ہیں کہ جب کوئی ہیوی انویسٹمنٹ, آج کی دنیا میں جو لیکسیکن جو ڈکشنری ہے انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کی, اس میں انویسٹمنٹ کسی دوسرے میں کوئی کنٹری میں کرتا ہے, کوئی انڈیویجول ہے یا کوئی بزنس ہے یا کوئی کنٹری ہے, کسی کو دوسرے کنٹری میں وہ انویسٹمنٹ کرتا ہے, وہ انویسٹمنٹ ایز اے لون ایز اے ڈیٹ اس نیشن پہ متصور ہوتی ہے جس میں وہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. آج یو کے میں 10-12 بڑے بڑے کنٹریز جو ہیں جن کی اکانومی بڑی فلرش کر رہی ہے, جن کی پیٹرو ڈالر جن کے پاس ہیں, پیٹرولیم اکانومی ہے, جن کی گیس اکانومی ہے, اسی طرح جن کی سمجھ لیجیے مینوفیکچرنگ گڈز کی اکانومی ہے, کموڈیٹیز کی اکانومی ہے, ان کنٹریز کی جہاں انویسٹمنٹ ہے وہ 10-12 کنٹریز ہیں, کسی کی 10 بلین پاؤنڈز کی ہے, کسی کی 15 بلین پاؤنڈز کی ہے. اب یہ جو کنٹریز جو ہیں جب اس یو کے کی اکانومی میں تقریباً کیومولیٹیولی ان دا رینج آف 100 بلین پاؤنڈ یہ جب انویسٹ کرتے ہیں یو کے کی اکانومی میں, جو کہ اس کے ایجوکیشن بجٹ ڈیفنس بجٹ دونوں کو ملا کے اس سے زیادہ ہے, تو اس صورت میں جو انویسٹ کرنے والا کنٹری آتا ہے یو کے میں, وہ اس کے ساتھ اپنا ایک ہڈن ایجنڈا بھی لے کے آتا ہے کہ ٹھیک ہے میں انویسٹمنٹ تو کر رہا ہوں, میں پروفٹ تو شیئر کروں گا آپ کے ساتھ, لیکن میرا کچھ پولیٹیکل ایجنڈا ہے, کچھ سوشل ایجنڈا ہے, اسے بھی آپ نے کچھ حد تک ایز آف سیٹ اسے آپ نے پروموٹ کرتے ہیں. سعودی عرب کی, قطر کی, یو اے ای کی یہاں جو انویسٹمنٹ ہے یہ تقریباً سمجھ لیجئے یہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے 40 بلین پاؤنڈ کے لگ بھگ بن جاتی ہے پچھلے 10-12-15 برس میں جو ہوئی ہے. اب اتنی ہیوی انویسٹمنٹ ہے جس پہ مے بی کہ 1 لاکھ سے زیادہ امپلائمنٹ چل رہی ہو یو کے نیشنلز کو جو پے مل رہی ہو ان انویسٹمنٹ کی وجہ سے, تو وہ دیکھیں ان کا پولیٹیکل ایجنڈا بھی کافی حد تک, اور وہ سب سے بڑا پولیٹیکل ایجنڈا, بڑا بدنما ایجنڈا ہے, وہ ہے ریڈیکلائزیشن. سعودی عرب چاہتا ہے کہ یو کے میں اگر 4.5 ملین مسلمان رہتے ہیں تو وہ سعودی سلفی وہابی مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوں. اس طرح یو اے ای چاہتا ہے کہ سعودی عرب کا ایجنڈا ہو, قطر چاہتا ہے سعودی عرب کا ایجنڈا ہو, یہ تینوں مل کے ایک ہی سلفی اور وہابی مائنڈ سیٹ جو ہے یہ چاہتے ہیں 44 لاکھ مسلمان جو یو کے ہیں وہ سلفی اور وہابی ہوں اور پرو سعودی ہی ہوں. یہ دیکھیں یہ دیوانے کا خواب ہے. کافی حد تک جو انہوں نے بلینز آف پاؤنڈ جہاں پہ انویسٹ کیے ہیں اس کی وجہ سے ریڈیکلائزیشن ہوئی ہے, اور یہ ہوئی ہے لینکاشائر میں, بریڈفورڈ میں, اور اس کے علاوہ دیگر جو یارکشائر کے علاقے دیگر ہیں ان میں یہ ہوئی ہے. اور یہاں پہ اس ریڈیکلائزیشن کی وجہ سے برٹن کی نیشنل سیکیورٹی کو, برٹن کی ایک ڈیموکریٹک ویلیوز کو, سوشل ویلیوز کو بہت بڑا دھچکا لگا. یہاں کے ایتھکس, یہاں کی موریلٹی, یہاں کے ایتھوس جو ہیں وہ رپچر کیے ہیں اس ریڈیکلائزیشن نے. اس کے نتیجے میں دیکھ لیجئے آج کہ آپ کو نظر کیا آتا ہے کہ ہر ہفتے کوئی نہ کوئی فیملی جو ہے وہ ٹرکی کے بارڈر پہ برٹش پولیس جو ہے, یو کے کی پولیس اس کو واپس کروا رہی ہوتی, سیریا سے انٹر ہونے پہ رکا کے واپس بھجوا رہے ہوتے. ہر ہفتے میں ہمیں کوئی فیملی نظر آتی ہے, کوئی بریڈفورڈ کی ہے, کوئی شیفیلڈ سے ہے, کوئی راچڈیل سے ہے, کہیں نہ کہیں سے مسلمان فیملی. یہ وہ چیز ہے جو کہ ایک فورن انویسٹمنٹ کی جو یہاں ہوئی ہے سعودی عربیہ کی, یو اے ای کی اور قطر کی, اس کے تحفے ہیں جو ریڈیکلائزیشن آج یہاں پہ ہو رہی ہے. I'm sorry to interrupt, میں اس ٹاپک کو جو ہے وہ تھوڑا سا اور ایلیبریٹ کرنا چاہوں گا, لیکن ویئرز there's a time for a short break, کہیں نہ جائیے گا, join us after the short break. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.